امریکی تہذیب کی جھلک۔ بڑی کے حلق میں ایک روز چبھن سی محسوس ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے اندر کوئی پھانسی سی ہے یا جیسے کوئی ہڈی کا ٹکڑا ہے جو حلق کی کسی دیوار کے ساتھ چپک گیا ہے اور تھوک نگلنے یا سانس لینے کے ہر عمل کے ساتھ وہ ٹکڑا اندر ہی اندر چبھتا ہے۔ اس نے چھینک کر کھانس کر وہ ٹکڑا نکالنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ وہ زبان باہر نکالتا تو تھوڑی دیر کے لیے آرام آ جاتا لیکن زبان اندر کرتے ہی دوبارہ تکلیف شروع ہوتی۔ آرام تو خیر کھانستے وقت بھی آتا تھا، چنانچہ اب زبان باہر لٹکانا کھانسنا اس کا معمول بن گیا۔ اس کے ڈیڈی نے سینٹ لوئس کے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن وہ مسئلہ دریافت نہ کر سکے۔ مختلف قسم کے ٹیسٹ اور انکوائریاں ہوئیں لیکن تشخیص نہ ہو سکی۔ بڈی کمزور ہوتا چلا گیا۔ بالآخر ایک ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ بڈی کو نیو یارک لے جایا جائے جہاں جدید ترین مشینوں اور ماہر ڈاکٹروں کی مدد لی جائے۔ ڈیڈی ایک امیر کبیر امریکی تھے۔ انہوں نے جہاز چارٹر کیا اور بڈی کو لے کر نیو یارک آ گئے۔ بڈی کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور ڈیڈی کو بتایا کہ بڈی کو حلق کا کینسر ہے، اس کا آپریشن ہوگا۔ ڈیڈی گھبرا گئے، پیسوں یا مہنگے علاج کی وجہ سے نہیں، انہیں بڈی کی زندگی زیادہ عزیز تھی۔ پیسہ تو ان کے پاس تھا ہی بہت۔ بہرحال بڈی کا علاج شروع ہوا، اس کے حلق کا کامیاب آپریشن ہوا، اس کی کیمو تھراپی ہوئی اور آخر میں بڈی صحت یاب ہو کر گھر چلا گیا۔ اس علاج پر ڈیڈی کا $40,000 کا خرچ آیا۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں ڈیڈی نے اپنے بیمار بیٹے پر $40,000 لگا کر شفقت قدری کا ثبوت دیا۔ کاش کہ ایسا ہوتا، بڈی انسان ہوتا، لیکن بڈی تو فقط ایک کتا ہے، ایک پالتو کتا جسے مسٹر کیل نے ایک یونانی جہاز ران سے خریدا تھا اور اسے بڈی کا نام دیا تھا۔ مسٹر کیل کی کوئی اولاد نہیں، وہ امریکہ میں سپر سٹوروں کی ایک چین کا مالک ہے۔ پورے امریکہ میں اس کے 85 سپر سٹور ہیں۔ وہ ہر سال اربوں ڈالر کماتا ہے۔ یہ اربوں ڈالر کیل اور اس کے کتے بڈی کی ملکیت ہوتے ہیں، لہٰذا کیل بڑی فراخ دلی سے یہ رقم بڈی پر خرچ کرتا ہے۔ صرف بڈی اور کیل ہی نہیں، اس وقت امریکہ میں 13,90,00,000 پالتو کتے اور بلیاں ہیں۔ امریکی شہری ان پالتو جانوروں کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ان میں سے بے شمار امریکی ان پالتو جانوروں کی وجہ سے شادی ہی نہیں کرتے۔ بے شمار لوگ پالتو جانوروں کی باعث اپنی بیویوں یا شوہروں سے طلاق لے لیتے ہیں۔ بے شمار لوگ جو جوان اولاد کو پالتو جانوروں کی وجہ سے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے امریکیوں کی تعداد بہت کم ہے جو اس لیے نوکری چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے کولیگ یا افسر نے ان کے کتے یا بلی سے بدتمیزی کی تھی۔ کتوں اور بلیوں سے امریکیوں کی یہ محبت دیکھتے ہوئے ملٹی نیشنل کمپنی نے ایک نئے کاروبار کی بنیاد رکھی۔ وہ دھڑا دھڑ پالتو جانوروں کی چیزیں بنوانے لگے۔ مثلاً آپ امریکہ کے کسی بڑے اسٹور پر چلے جائیں، آپ کو کتوں اور بلیوں کی خوراک کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ ملیں گے۔ آپ کو ان میں سینکڑوں قسم کے ڈبے، ٹن اور بوتلیں ملیں گی جن میں کتے اور بلیوں کے ناشتے، لنچ اور ڈنر کی چیزیں ہوں گی۔ ان کے لیے دودھ کی بوتلیں، جام، مارمیلیڈ اور مکھن ملے گا۔ ان کے لیے سوپ، گوشت اور ملک جیسی چیزیں ملیں گی۔ مچھلی، جھینگے اور کھمبیاں ملیں گی۔ ہیضے اور اسہال کے امراض کے شکار کتے کے لیے اور ان کے لیے ORE قسم کی چیزیں ہوں گی۔ ان کتوں اور بلیوں کے لیے مختلف اقسام کے صابن، شیمپو، تیل، پرفیومز، پاؤڈر، ٹوتھ پیسٹ اور لپسٹک ملیں گی۔ ان کے دموں پر چڑھانے کے لیے چھلے اور کلپ اور ہیئر برش بھی دستیاب ہوں گے۔ امریکہ میں ایسی کمپنیاں بھی موجود ہیں جو ان جانوروں کے لیے طلائی اور نقرئی زیور تیار کرتی ہیں۔ یہ زیوران کتوں اور بلیوں کے ناک اور کان میں ڈالے جاتے ہیں۔ امریکہ میں 114 ایسی کمپنیاں ہیں جو صرف پالتو جانوروں کی انشورنس کرتی ہیں۔ 32 کمپنیاں کتوں اور بلیوں کے لیے زنانہ اور مردانہ قسم کے باتھ رومز تیار کرتی ہیں۔ ان کے لیے کموڈ، شاور، نہانے کے لیے ٹب، واش بیسن اور چھوٹے ہیئر ڈرائر بنائے جاتے ہیں۔ پورے امریکہ میں ایسے سینکڑوں ٹریننگ سینٹر ہیں جو کتوں کو تہذیب سے بھونکنے اور بلیوں کو نزاکت سے میاؤں میاؤں کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ ان پالتو جانوروں کے بال کاٹنے کے لیے ہیئر سیلون بھی بنائے جاتے ہیں۔ انہیں ورزش کرانے کے لیے جمنازم بھی موجود ہے۔ کتوں اور بلیوں کے لیے سوئمنگ پول، ہوٹلز، ریسٹورنٹ، شاپنگ سینٹر، پارک اور سینما بھی قائم ہو چکے ہیں۔ ایسے فرمز بھی موجود ہیں جو کتوں اور بلیوں کے لیے کپڑے ڈیزائن کرتی ہیں۔ کیلیفورنیا کی ایک فیشن ڈیزائنر نے 2 ماہ قبل گدھوں کے لیے ایک پتلون ڈیزائن کی تھی، جس کے بعد ازاں باقاعدہ نمائش کی گئی اور ہزاروں لوگوں نے ٹکٹ خرید کر یہ نمائش دیکھی بھی۔ جانور پروری کا یہ معاملہ اگر یہیں تک محدود رہتا تو شاید اتنی پریشانی نہ ہوتی، لیکن شاید آپ یہ سن کر حیران ہوں گے
کہ نیو یارک شہر میں 8 منزلہ اینیمل میڈیکل سینٹر ہے جس میں اس وقت کتوں اور بلیوں کے 185 اسپیشلسٹ کام کر رہے ہیں۔ اس ہسپتال میں کتوں اور بلیوں کے دل کے امراض، آنکھوں، ناک، کان، گلے، پھیپھڑوں، گلوں اور گردوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس سینٹر میں پیوندکاری سے لے کر ڈائلسس تک ہوتا ہے۔ پلاسٹک سرجری کا شعبہ اور ہڈیوں کا ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہسپتال میں دانتوں اور جلدی امراض کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اس میں عام ہسپتالوں کی طرح ایسے ایمرجنسی اور لیبر روم بھی موجود ہیں جس میں ایکسیڈنٹ اور زچگی کے مریض بھی لائے جاتے ہیں۔ اس ہسپتال میں بلڈ بینک بھی موجود ہے جس میں کتوں اور بلیوں کا خون موجود ہوتا ہے۔ خون کی اس سلائی کے لیے سینٹر میں 13 کتے اور 26 بلیاں اور 3 نیبلے ہیں جن سے وقتاً فوقتاً خون لیا جاتا ہے۔ اس ہسپتال میں ہر سال 25,000 مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، جبکہ اس سینٹر میں $2.5 لاکھ کی مالکیت سے ایک کڈنی سینٹر بھی بنایا گیا ہے جس میں جانوروں کے گردوں کا علاج ہوتا ہے۔ نیو یارکر نیو یارک کا ایک دوسرے درجے کا اخبار ہے۔ اس اخبار کے ایک رپورٹر برخود بلجر اس نے ہسپتال کے بارے میں بڑا دلچسپ انکشاف کیا۔ اس کا کہنا ہے اینیمل میڈیکل سینٹر میں حال ہی میں غیر ملکی جانوروں کا ایک شعبہ کھولا گیا جس میں گزشتہ دنوں ہیضے کے شکار ایک نیبلے، کم خوراکی کے شکار ایک اژدہے، ٹوٹی ٹانگ والے کبوتر، ٹوٹے پروں والے ایک ہمنگ برڈ کا علاج کیا گیا، جبکہ ایک خنزیر کے مثانے سے پتھری بھی نکالی گئی جس پر $5,000 خرچ آیا۔ اس شعبے میں ایک بطخ بھی زیر علاج ہے جس نے دھات کا ایک ٹکڑا نگل لیا تھا۔ 1980 تک امریکہ میں صرف 500 ویٹرنری ڈاکٹر تھے اور وہ بھی بھینسوں، گائیں اور بلیوں کا علاج کرتے تھے، لیکن امریکہ کا ایک کتا 50,000 زندہ انسانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک بلی تیسری دنیا کے ایک ملک کے برابر ہے۔ امریکہ نے اشرف المخلوقات کو جانوروں سے زیادہ حقیر کر دیا ہے۔ اس وقت امریکہ میں صرف کتوں اور بلیوں کے 7,000 اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں، جبکہ امریکی یونیورسٹیز ہر سال 29 طبی شعبوں میں سینکڑوں نئے ڈاکٹر تیار کر رہی ہے۔ امریکہ میں اس وقت 4 لاکھ جانوروں کی ہیلتھ انشورنس ہو چکی ہے۔ امریکہ میں امریکی ہر سال کتوں اور بلیوں کی صحت پر $113 ارب اور خوراک، ورزش سینٹروں، باتھ روموں، ٹریننگ، سوئمنگ پولوں، ہوٹلوں، شاپنگ سینٹروں، پارکوں اور فیشن شو پر $47 ارب خرچ کرتے ہیں، جبکہ پورے پاکستان کا سالانہ بجٹ $7 ارب ہوتا ہے۔ یعنی امریکی ہر سال 15 کروڑ پاکستانیوں سے 9 گنا زیادہ رقم کتوں اور بلیوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ دنیا کے 28 ممالک کا سالانہ بجٹ کتوں اور بلیوں کے اس خرچ سے کم ہے۔ یہ ہے امریکہ کی اصل تصویر۔ پوری دنیا کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر امریکہ صرف کتوں اور بلیوں کا میڈیکل بجٹ ہی بچا لے تو دنیا سے ایڈز جیسا مرض ختم کیا جا سکتا ہے، کینسر کی دوا دریافت ہو سکتی ہے، دل کے امراض میں مبتلا تمام مریضوں کا بائی پاس ہو سکتا ہے، پورے ارض پر موجود لولوں اور لنگڑوں کا مصنوعی ہاتھ اور ٹانگیں لگائی جا سکتی ہیں، 10 لاکھ ایکڑ زمین میں قابل کاشت بنائی جا سکتی ہے، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک سڑک بنائی جا سکتی ہے، دنیا کے 1/4 یتیم بچوں کو تعلیم دی جا سکتی ہے، 1 کروڑ جوانوں کی شادی کی جا سکتی ہے، آکسفورڈ جیسی 24 یونیورسٹیاں بنائی جا سکتی ہیں، 3 کروڑ لوگوں کو 1 سال تک خوراک فراہم کی جا سکتی ہے اور خوراک کی کمی کی شکار 4 کروڑ بچوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انسانوں کی بقا، انسانوں کا تحفظ امریکی ایجنڈے میں کسی جگہ موجود نہیں۔ وہ امریکی جو افغانستان اور عراق کے شہروں پر دن رات بم گراتے ہیں، ان کی نظروں میں کتوں اور بلیوں کی اہمیت انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ بلی کی موت پر ہفتوں آنسو بہاتے ہیں، گمشدہ کتے کو مالک کے گھر پہنچانے کے لیے تو میلوں سفر کر سکتے ہیں، لیکن انسانوں کی موت ان کی پلک نہیں گیلی کرتی اور نہ ہی سسکیوں کو ہوا دیتی ہے۔ یہ کیا بے حسی ہے، کیسی بے رحمی ہے۔ 1997 میں ایک امریکی شہری نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے پالتو کتے کو بلے سے مار دیا تھا۔ کتے کی تصویریں اگلے روز اخبار میں شائع ہوئیں، پورا امریکہ سڑکوں پر آ گیا، قاتل گرفتار ہو گیا، اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا، کیس عدالت میں پیش ہوا۔ امریکہ کے قانون نے کتے کے قاتل کو تو سزا دی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہزاروں لاکھوں انسان مار دیے، جنہوں نے ہنستے بستے شہر اجاڑ دیے، جو انسانوں کی خوشیاں نگل گئے، جنہوں نے دشمنوں تک پہنچنے کے لیے دنیا کے ہر ملک کا قانون، دستور اور ضابطہ توڑا، انہیں روکنے کے لیے امریکہ نے آج تک کوئی قانون نہیں بنایا۔
امریکہ کی کسی عدالت نے کلنٹن کو طلب کیا اور نہ ہی بش کو۔ افسوس، امریکہ میں ایک کتا مارنے، ایک چڑیا، ایک بطخ اور ایک بلی کو زخمی کرنے کی تو سزا موجود ہے، لیکن اگر کوئی امریکی حکمران پورے ملک تباہ کر دے، پوری سوشلائزیشن برباد کر دے، اسے نہ تو کوئی پوچھتا ہے اور نہ ہی اس کا احتساب ہوتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے دنیا میں امریکہ کا ایک کتا 50,000 زندہ انسانوں سے زیادہ قیمتی ہے، ایک بلی تیسری دنیا کے ایک ملک کے برابر ہے جو قابل شکست ہے اور جس کے سامنے فرعون بھی بلی بن جاتے ہیں۔